فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لعنۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ درود پڑھیں۔ علماء کرام اور صاحب علم کے موجودگی میں مجھ جیسے کم علم انسان کو منبر پر نہیں آنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ دوبل خزائی وہ اسماعیل جیسے شاعر امام وقت کے سامنے منبر پہ جاتے تھے اور وقت کا امام فرش پہ بیٹھا رہتا تھا۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا پچھلی مجلسوں میں نے عرض کیا کہ انسان نے حصول دولت کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، طاقت کو ہی مقصد بنا لیا، اقتدار کو ہی مقصد بنا لیا، جائیداد کو ہی اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا، اور ان کے بیچ میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ اسباب ضرور ہیں، منزل نہیں۔ ان کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون تبھی ملے گا جب ذکر الہی کیا جائے گا، پروردگار عالم کے سامنے سر جھکایا جائے گا، اس کے سامنے انسان روئے گا، گر گڑائے گا، تسبیحات کرے گا، تب انسان کو وہ روحانی سکون ملے گا کہ اس کے سامنے ساری دنیا ہیچ نظر آتی ہے۔ درود پڑھیں۔ خلیفہ بلا فصل کے ماننے والے اتنا دور بیٹھے ہیں، درود پڑھیں۔ جان محترم، سکون چاہیے تو انسان کو خود کو فنا کر دینا چاہیے، تب انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ مشہور
پیغمبر العظم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، جنگل میں اپنے جانور چرا رہے ہیں۔ ایک بار ان کے کان میں ایک بہت اچھی آواز آتی ہے، ایک بار وہ سنتے ہیں، ایک بار دور پہن صبح القدوس ربک ملائکۃ والروح، سنتے ہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ نوجوان مسافر چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں بھائی یہ تصویر جو تم نے پڑھی ہے میرے دل کو لگ گئی، ایک بار اور پڑھ دو۔ پھر پڑھتا ہے سبح القدوس رب ملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام جھومتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دل نہیں بھرا، پھر پڑھ دے۔ کہتا ہے کہ بار بار نہیں پڑھوں گا، کہتے ہیں کہ آدھی بھیڑ دے دوں گا، آدھا ہی اپنے جانور دے دوں گا، ایک بار اور پڑھ دے۔ جب پڑھتا کہتے ہیں دل کو ابھی سکون نہیں ملا، ایک بار اور پڑھ دے، میں پوری بھیڑ دے دوں گا۔ پھر پڑھتا ہے، کہتے بھائی ابھی بھی سکون نہیں ملا، اب تو کچھ میرے پاس نہیں ہے، میں تیری غلامی میں آ جاؤں گا، تو ایک بار اور پڑھ دے۔ آنے والا ایک بار اور پڑھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم کہتے ہیں چلیے اب میں آج سے آپ کا غلام، کہاں چلنا ہے مجھے لے کے چلیے۔ آنے والا کہتا ہے خلیل خدا، میں پروردگار عالم کی طرف سے آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ میرا خلیل ہے وہ مجھ سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا آزر کے گھر میں ہوتی ہے۔ ان کے والد کا نام طارق تھا، جو پہلے ہی دنیا سے گزر چکے تھے۔ آزر بتگر تھا، بت بناتا تھا۔ جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا ابراہیم یہ بت لے جاؤ بازار میں بیچ دو۔ ابراہیم بتوں کے ناک میں چھید کر کے رسیاں باندھ دیتے تھے اور گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے جاتے تھے۔ ان اندھے بہرے گونگے خداؤں کو کوئی خریدنے والا ہے؟ اب لوگ آ کر آزر سے شکایت کرتے تھے، آزر تو بتگر ہے، بت بناتا ہے، تیرا بھتیجا تو ایسا ہے کہ ہمارے بتوں کی تذلیل کرتا ہے، ان کے ناک میں نکیل ڈال کر زمین پہ گھسیٹتا پھرتا ہے۔ آزر کہتا ہے ابراہیم باز آ جاؤ ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ لیکن جو اس کے لاہی میں سرمست ہو اسے دنیا کی کیا فکر۔ واقعہ آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار قوم کو جگاتے ہیں، بتوں سے دور کرتے ہیں، لیکن یہ بت پرست مانتے نہیں۔ عید کا دن تھا، سارے کے سارے چلے گئے شہر کے باہر عید منانے۔ ابراہیم سے کہا گیا تم بھی چلو۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میری طبیعت کچھ علیل نظر آ رہی ہے، میں بیمار پڑنے والا ہوں۔ جب سب چلے جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں بت خانے میں بتوں کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں، پانی رکھے ہوئے ہیں، ہر انتظام ہے۔ کہتے ہیں تمہارے سامنے کھانے پانی رکھے ہوئے ہیں، یہ نعمتیں کھاتے کیوں نہیں؟ جب کوئی آواز نہیں ملتی تو کلہاڑی اٹھا کر ایک ایک کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب کو کاٹ کر بڑے کے گلے میں کلہاڑی ڈال دیتے ہیں۔ واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، مجھے پورا بیان نہیں کرنا۔ ہاں جب سبھی لوگ لوٹ کے آتے ہیں تو شہر میں ہنگامہ مچ جاتا ہے۔
हमारे बूतों को किसने मार डाला? लोग कहते हैं वही आज़र का भतीजा इब्राहिम जो है, ये हमारे बूतों की हमेशा तजलील करता है, ये उसी का काम है। इब्राहिम के पास जाते हैं, वो दलील देते हैं कि उनके बड़े ने मारा होगा। कहते हैं वो कैसे मार सकता है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो दूसरे को कैसे मार सकता है? तो जाके उससे पूछ लो, उसी ने मारा होगा। कहते भाई वो बोलता नहीं, तो कहते फिर उसको खुदा क्यों मानते हो जो बोलता ही नहीं? दरूद पे इंसान जब हारता है तो अपने जिद पे उतर आता है। इनके पास कोई दलील नहीं थी तो सोचते हैं कि हक़ के नुमाइंदा को ही ख़त्म कर दो, ताकि ना ये रहेंगे ना हमारे जज्बात को, हमारे जहन को झकझोरेंगे। अब आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती हैं। जिसे कोई मन्नत माननी होती वो बूतों के सामने जाकर मन्नत मानता था कि मेरा फला काम पूरा हो जाएगा तो आग इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियाँ मैं उस अल्लाह पर डालूंगा। जो जाहिर हजरात हैं, खुदा सबको हज वज़ा नसीब करे, हमारी बात की तस्दीक करेंगे। जब हम जाहिर जाते हैं बाबुल में, वहाँ ज़ियारत के लिए, तो नज़दीक तो नहीं जाने दिया जाता, दूर से दिखाई देता है। बहुत बड़ा टीला है और उसके ऊपर शहतीर जैसी मोटी मोटी काली काली लकड़ियाँ आज वहाँ मौजूद हैं। उसी मुकाम पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। यानी तकरीबन 6-7 हज़ार साल पहले का वाक़या है। आज से तकरीबन उस जमाने के फिरौन का महल कहीं, नमरूद का महल आपको कहीं नजर नहीं आएगा, बाबुल शहर नजर नहीं आएगा, लेकिन इबरत के लिए परवरदिगार आलम ने उन लकड़ियों को अभी तक बचा के रखा है जिस पे इब्राहिम को जलाया गया था। इज़ान मोहतरम, जब परवरदिगार आलम किसी को आयात इलाही बनाना चाहता है या इबरत के लिए करना चाहता है, तो आज के दौर में भी साइंस हैरान है कि ये कैसे हो गया। इतनी मुद्दत से ये लाखों जलजले आए होंगे, हजारों तूफान आए होंगे, बारिशें तो हमेशा होती रहती है, फिर भी आज तक उस टीले पे लकड़ियाँ वैसे ही मौजूद है। परवरदिगार आलम ने बता दिया कि देखो मैं हम जिसे आयात इलाही बना देते हैं उसे जब तक चाहते हैं रखते हैं। अब इबरत के मुकाम के लिए परवरदिगार आलम ने फिरौन को मरने के बाद भी आज तक उसकी लाश को रखे हुए, आज भी उसकी मम्मी अजायब खाने मौजूद है। जाने मोहतरम, अब दुनिया वाले तैजुब क्यों करते हैं जब 6000 साल पुरानी वो लकड़ियाँ मौजूद हैं, 4-5 हजार साल पहले के फिरौन की लाश आज तक जिंदा मौजूद है, तो फिर क्यों ये लोग एतराज करते हैं कि तुम्हारा इमाम 1200-1300 साल से कैसे जिंदा है आज तक? परवरदिगार आलम मौका मौका पर दिखाता रहता है। पढ़े लिखे हजरात का मजमा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हिमालय के पहाड़ियों पे एक गार है, उस गार के बाहर बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं। एक लाश दिखती है जिसे वहाँ के जो पहाड़ पे जाने वाले हैं तिलका वगैरह वो रास्ता के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि ये जो ग्रीन बूट वाला है ये ही इसी के पास से हम आगे बढ़ेंगे। यानी वो लाशें कम से कम 30, 40, 50 साल पुरानी हैं।
برف میں دبی ہوئی تھی اور برف پگھلا ہے تو لاش سامنے نظر آ رہی ہیں، ان کا ہرا جوتا ویسا ہی نظر آ رہا ہے، وہ جو لباس پہنے ہوئے تھے ان کے لباس ویسے ہی ہے، ان کے چہرے ہاتھ پہ اتنے دنوں بعد بھی ویسے ہی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے کہا جاتا ہے کہ جلدی دفن کر دو ورنہ مٹی خراب ہو جائے گی، 1 سے 2 دن بغیر اسے انتظام کے رکھ دیجئے، لاش بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ اور پروردگار عالم نے وہاں پہ کیسا موسم بنا دیا کہ 2550 سال پہلے مرے ہوئے انسان آج بھی ان کی لاش تازی نظر آتی ہے۔ تو جانے مطلب جب پروردگار عالم ادنا کافر انسانوں کے لیے یہ کر سکتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، تو اپنے نمائندہ کو کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا ہے؟ درود پڑھیں۔ عزیزان محترم، ہم ابو الفضل العباس کے مصائب تو سنتے رہتے ہیں، لیکن بچوں کو ان کے فضائل بھی بتانا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ وہ تو ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو قمر بنی ہاشم العباس جیسی زخیم کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن چند ایک تبرکاً درود پڑھیں آپ لوگ۔ جان محترم، عباس علمدار بچپنے کے عالم میں علی علیہ السلام سے فن سپہ گری سیکھتے ہیں بابا سے پہلے۔ ایک بار لڑائی کے میدان میں جاتے ہوئے راستے میں خیمہ لگتا ہے، عباس سے مولا علی کہتے ہیں بیٹا عباس خیمے کے باہر بیٹھ جاؤ، میں خیمے میں جا رہا ہوں۔ عباس باہر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے کہ کسی کو خیمے کے اندر آنے مت دینا۔ عباس دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک نقاب پوش چلا رہا ہے اور خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ میرے بابا نے منع کیا ہے کہ کسی کو خیمے میں جانے مت دینا۔ شہسوار رکتا نہیں، نقاب پوش آگے بڑھتا جاتا ہے، عباس سامنے آ جاتا ہے، سنتا نہیں۔ اب دونوں میں تکرار ہوتی ہے، تلواریں نکل جاتی ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ حملے کرنے لگتے ہیں۔ ایک بار عباس کہتے ہیں اے نقاب پوش ٹھہر جا، تو جو فن استعمال کر رہا ہے یہ میرے بابا کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کرتا۔ قمبر جو مولا کے غلام تھے، ان کے جاہلیت کا نام کچھ اور تو ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یہ افریقہ کے بادشاہ کے بھتیجا تھے۔ بادشاہ کی لڑکی بہت خوبصورت تھی، چچا سے جا کہتے ہیں چچا میری اپنی بیٹی سے شادی کر دیجئے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا جو دین مہر ہے وہ علی کا سر ہے، جو علی کا سر لا کر دے گا اسی سے میرے بیٹی کی شادی ہوگی۔ اس زمانے کے میری افریقہ کے نامی پہلوان تھے، وہاں سے چلتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہوئے علی کا گھر کہاں ہے، علی کا گھر کہاں ہے، مدینہ میں آتے ہیں۔ اور عباس کا کام یہی تھا کہ دروازے پہ بیٹھے پہرا دیتے رہتے تھے۔ آتا ہے ان کے پاس، کہتا ہے بچے یہ بتا علی کہاں ہے؟ ایک بار سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے علی سے کیا کہا؟ کہتا ہے بچوں بتاؤ مجھے ان کے پاس جانا ضروری ہے۔ پھر کہتے تجھے کیا کام ہے علی سے؟ جب تک نہیں بتائے گا علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کہتا ہے میں افریقہ سے آیا ہوں اور علی سے مقابلہ کروں گا، علی کا سر کاٹ کے لے جاؤں گا۔ ایک بار عباس ہنستے ہیں، کہتے ہیں تو اور علی سے مقابلہ کرے؟ علی کے بچوں کا میں غلام ہوں، مجھ سے مقابلہ کر لے۔ میں بچوں سے کیا لڑوں؟
تو مجھ سے نہیں لڑے گا تو علی کو نہیں پہنچا گا. تیار ہوتے ہیں. ایک بار وہ حملہ کرتا ہے, اس کے ضرب کو خالی کر کے گریبان پکڑتے ہیں, آسمان میں اچھال دیتے ہیں. نیچے آتا ہے, پھر ہاتھ پہ روکتے ہیں, پھر آسمان میں اچھال دیتے ہیں. 7 بار جب عباس اسے آسمان میں اچھال چکے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے معاف کر دو. جس دروازے کے بچے اتنے شجاع ہوں گے اس دروازے کا علی کیسا ہوگا. جان محترم, عباس علمدار کے بارے میں جب بھی نام لو تو لوگ کہتے بہت جلالی اور غصگر ہے. ایک زمانہ تو تھا ہم لوگ کے بچپن میں, منظر وغیرہ ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب حاضری نظر کرتے تھے تو چند مخصوص پاک لوگوں کو وہاں حاضری کھلایا جاتا تھا. صحیح ہے کہ نہیں بات؟ اور ہم لوگ جیسے بچوں کو کنارے کر دیا جاتا تھا. یہ توہم پرستیاں تھا. جانم ہوتا عباس کے جلالی ہونے کو سب جانتے ہیں. عباس غیظ میں آ جاتے تھے سب جانتے ہیں. عباس کی شجاعت کو سب جانتے ہیں, لیکن عباس کے علم کو کون جانتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک رسول اکرم زندہ تھے علی خطاب نہیں کرتا تھا. رسول اکرم علی سے کہتے بھی تھے علی اس بارے میں جانتے ہو؟ علی کہتے ہیں اللہ وہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یوں ہی جب تک امام حسن علیہ السلام باحیات تھے امام حسین علیہ السلام کا کوئی خطبہ آپ کو نہیں نظر آئے گا. کہیں انسان علیہ السلام بھائی کے آگے چاٹ میں جھکے رہتے تھے. عباس تو خیر خود کو حسین کا غلام ہی کہتے تھے, اب ان کا علم کیسے سامنے آتا؟ تو جان محترم جب کارواں مدینہ سے مکہ جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں, اس وقت عباس سے کہتے ہیں عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے جاؤ اور جا کر خطبہ دو. عباس خانہ کعبہ کے چھت پہ جاتے ہیں, قبلہ کے اوپر کھڑے ہیں. سارے دنیا کے مسلمان کعبہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے ہیں. اب قبلہ کے اوپر عباس ہیں, وہ حسین کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں, ادھر رخ کر لیتے ہیں اور کہتا ہے یہ ناس حمد و ثنا کے بعد وہ درود وغیرہ کے بعد وہ بیان کرتے ہیں یہ سامنے جو ہستی تمہارے سامنے جو ہستی بیٹھی ہے اسے تم پہچانتے ہو؟ یہ فرزند ابراہیم ہیں, یہ فرزند محمد مصطفیٰ ہیں, یہ فرزند خدیجہ کبریٰ ہیں, یہ فرزند علی مرتضیٰ ہیں, یہ فرزند فاطمہ زہرا ہیں. اگر کعبہ کو جاندار بنا دیا جائے تو کعبہ ان کا طواف کرتا ہوا نظر آئے گا. پورا خطبہ تو مجھے یاد نہیں, بہت پہلے پڑھا تھا, لیکن یہ جان محترم جس طرح سے کوفہ و شام میں جب زینب علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا تو اس زمانے کے لوگ کے نابینا صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ کیا قیامت آ گئی؟ لوگ پوچھے کیسی قیامت؟ کہتے ہیں میں علی کی آواز سن رہا ہوں, علی پھر سے دنیا میں آ گئی یا قیامت آ گئی؟ تب لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی زینب کی آواز. یوں ہی جب کعبہ میں عباس خطبہ دے رہے تھے ہم شکل علی تھے عباس, علی اکبر و عباس جب بھی بازاروں سے نکلتے تھے پرانے جتنے دکاندار سے کھڑے ہو جاتے تعظیم میں, آنے والا حیرت سے پوچھتے تھے کہ ایک جوان ایک بچہ ہے ان کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ کہتا تم نہیں دیکھتے ایک رسول کی شبیہ ہے, ایک علی کی شبیہ ہے. جب عباس خطبہ دے رہے تھے تو یوں لگتا, اسے آپ پڑھیں گے تو یوں لگے گا کہ آپ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا کوئی خطبہ پڑھ رہے ہیں. یہ عباس کا علم, ان کے علم کو ظاہر ہونے کا موقع ہی نہیں ملا. بس آ رہا ہوں منزل کے طرف. عباس کا لقب باب الحوائج
اور بابل مراد ہے۔ نادر شاہ جب ہندوستان فتح کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کا ایک وزیر شیعہ تھا، کہتا ہے بادشاہ بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ہے آپ نے، شکرانے میں چلیے نجف اشرف میں مولا علی کے روضے کے زیارت کر لیجیے۔ کہتا ہے چلو، لیکن اس سے کچھ ناصبی وزیر وغیرہ تھے، امیر تھے۔ جب نجف کے قریب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ تو زندہ بادشاہ ہیں، علی تو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ اسی گھوڑے پر چڑھ کے وہاں تک چلے لیے۔ اب شیعہ وزیر کہتے ہیں یوں نہیں، وہاں ادب کے ساتھ جانا ہے، نہ تو وہاں نجس چیزیں جا سکتی ہیں روزے کے پاس اور نہ نجس جانور جا سکتے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا قرآن سے فال کر لو۔ جب قرآن کھولا جاتا ہے تو بس وہی آیت نکلتی ہے کہ اے موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، یہاں آنے سے پہلے جتیاں اتار لو۔ اب جب یہ نادر شاہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں پیدل جانا چاہیے۔ شکاری کتا اس کے ساتھ تھے، اس کو لوگوں نے کئی زنجیروں میں جکڑا، سراہی میں شراب تھی، اسے کہا کہ لے کے دورو چلو ساتھ میں۔ جب کتا نجف کے سرحد کے پاس گیا تو وہاں سے کتا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، لوگ آگے کھینچ رہے تھے، کتے اپنی اپنی زنجیر توڑا کے دور بھاگ گئے۔ سب نجف کے سرحد میں جب پہنچے ناصبیوں نے مسکرا کر کہا اجی کتا تو بھاگ گیا لیکن شراب تو نجس اندر آ گئی۔ وزیر باایمان تھا، محب علی تھا، کہتا ذرا شراب کو دیکھو تو سراہی میں کیسی شراب ہے۔ جب شراب کو الٹا جاتا ہے تو وہاں سرکہ نظر آتا ہے۔ اب یہ معجزہ دیکھ کر نادر شاہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کتا لانے کی جسارت کی تھی، میرے گلے میں کتے کا پٹا ڈالو اور کتے کی طرح مجھے گھسیٹ کر وہاں تک چلو۔ جابر ظالم بادشاہ کس کی ہمت پڑے، لیکن وہی وزیر آگے بڑھتا ہے، گلے میں اس کے کتے کا پٹا ڈالتا ہے، لے کے نجف تک جاتے ہیں۔ وہاں سے کہتا ہے وزیر یہاں آگئے، اب چلو مولا حسین ابو الفضل عباس کے درگاہ پہ بھی ہو لو، ان کی بھی زیارت کر لو، چلو کربلا۔ جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، ایک بار دور پڑھا پڑھو۔ کربلا جب جاتا ہے تو ابو الفضل عباس کے روزے پہ جاتا ہے، وہاں شور ہوگا، رونا چلانا مچا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ بلایا جاتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں اعتراف میں اس زمانے میں دستور تھا کہ جب بھی کسی کی نئی شادی ہوتی تھی تو وہ دلہن کو لے کر گھر جانے سے پہلے ایک شب وہاں ابو الفضل عباس کے روزے پہ زیارت کے لیے جاتا تھا۔ میاں بیوی جاتے تھے وہاں، رات کو زیارت کرتے تھے، مال وغیرہ کرتے تھے، صبح کو گھر جاتے تھے، وہ دستور تھا ان لوگوں کا۔ تو لوگ بتاتے کہ نوجوان شادی کر کے زوجہ کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، جو مال اسباب تھا سب چھین لیا، اس کی بیوی کو بھی اٹھا لے گئے۔ تو کہتے ہیں یہ روز چلا وہاں کیوں رہا ہے؟ میں ابھی سپاہیوں کو بھیجوں گا، ڈاکو کو پکڑوا کے منگا لوں گا۔ نوجوان کو بولا، نوجوان کہتا ہے نہیں، میں شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کتنے بڑے بادشاہ ہیں، کہتا ہے لاکھ بادشاہ ہوں گے، ہمارے مولا کے غلاموں میں بھی شمار نہیں ہو سکتے۔ اب نادر شاہ کو غصہ آتا، کہتا ٹھیک ہے تم اپنے مولا سے مانگ لو، اگر صبح ہونے سے پہلے تک تمہاری بیوی نہیں آئی تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ توسل کرتا ہے نوجوان۔ ابھی کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ ایک بار پھر شور مچتا ہے۔ نادر شاہ پوچھتے کیسا شور ہے؟ کہتا ہے وہ دلہن واپس آ گئی۔ دلہن کو سامنے لاؤ۔ دلہن سامنے آتی ہے، پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ دلہن کہتی ہے
کہ جب ہم شادی کر کے یہاں آ رہے تھے، راستے میں ڈاکو انہوں نے ہمارے شوہر کو زخمی کر کے بھگا دیا، مال اسباب سارے مجھے لے کر چلے۔ میں پلٹ کر ایک بار روزے کی طرف دیکھتی ہوں کہ جدھر روزہ رخ کرتی ہوں بابل ہوائے، میں آپ کے در پہ جا رہی تھی۔ اب میری عزت آپ کے ہاتھوں میں، ابھی میرے زبان سے نکلا ہی تھا کہ کیا دیکھتی ہوں کہ گھڑ سوار آتے ہیں اور ایک اشارے میں جتنے ڈاکو تھے سب کو فنا کر دیتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کی رکاب پکڑ لے، آنکھ بند کر لے۔ جب میں رکاب پکڑ کے آنکھ بند کے لیتی ہوں تو آنکھ کھولتی ہوں تو عباس علمدار کے روزے میں خود کو پاتی ہوں۔ بس جان محترم آ گیا منزل کی طرف۔ تذکرہ اولیاء جون پور میں کوئی واقعہ ملتا ہے کہ جب شادی کے بعد ام البنین در سیدہ پہ آتی ہیں تو ایک بار گھر کا طواف کرتی ہیں اور دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اندر حسنین ہیں، سیدہ زینب، سیدہ کلثوم ہیں، آپس میں باتیں کرتے کہ پتہ نہیں ہے ہماری نئی ماں کیسی آئی ہوں، کیونکہ انہوں نے دو طرح کی ماں دیکھی تھی۔ ایک ام سلمہ جیسی شفیق ماں جو بعد خدیجہ معصوم عالم کو بہت زیادہ پیار محبت سے پالتی تھی۔ دوسری کچھ اور مائیں تھیں جو کہ معصوم عالم کو ہمیشہ ستاتی رہتی تھی۔ میری ماں کو اسے ستاتی تھی، پتہ نہیں ہے ماں کیسی آتی۔ اتنے میں معلوم ہوتا ہے ام البنین آ کے چوکھٹ پہ بیٹھی ہوئی سجدہ کر رہی ہیں۔ آتے ہیں اماں گھر میں چلیے، کہتی ہیں بچوں یہ سچ ہے کہ آپ کے ابا نے ہم سے نکاح کیا ہے، لیکن میں اس در پہ آپ کی ماں نہیں بلکہ کنیز بن کے آئی ہوں، مجھے کنیز کہہ کے بلائیے۔ ان کا نام فاطمہ کلابیہ تھا۔ جب حضرت السلام فاطمہ کہہ کے انہیں بلاتے تھے تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا مجھے فاطمہ مت کہا کیجیے، کیونکہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو حسنین کو تکلیف ہوتی ہے، انہیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ جانے محترم ایسے محترم باکمال ماں کی فرزند تھے عباس۔ جب پیدا ہوتے ہیں حسین کے گود میں آنکھیں کھولتے ہیں۔ ایک بار زینب وہاں جاتی ہے، کہتی ہے بابا ذرا میرے گود میں میرے بھائی کو تو دیجیے۔ اسلام جناب زینب کے گود میں بچے کو دے دیتے ہیں۔ جناب زینب ایک کرتا نکالتی ہے، بچے کو پہناتی ہے اور کان میں کچھ کہتی ہے۔ علی پوچھتے بیٹی زینب تو نے عباس کے کان میں کیا کہا، یہ کرتا کیسا پہنایا ہے؟ زینب کہتی ہے بابا میں ماں کے وصیت پہ عمل کر رہی تھی۔ علی پوچھتے بھاگی کیا وصیت تھی؟ کہتے زینب کہ میری اماں نے یہ چھوٹا سا کرتا بنایا تھا، کہا تھا زینب جب ہمارے گھر میں عباس نام کا بچہ پیدا ہو تو اسے یہ کرتا پہنا دینا اور اس کے کان میں کہنا کہ سیدہ زہرا تجھے سلام عباس کا یہ مرتبہ کہ فاطمہ زہرا سلام کرے نہیں زیادہ پڑھ پاؤں گا۔ جانے بہت یہی عباس ہے کہ کربلا میں ہمیشہ پہرا دیتے رہتے ہیں، سیدانیوں کو ڈھارس کہ عباس زندہ ہے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہنوں کو ناز ہے کہ عباس زندہ ہے تو ہماری چادر سلامت ہے۔ سپاہیوں کو ناز ہے۔ ایک بار شمر ملول 9 محرم کو آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میرے بہن کے بچے کہاں ہیں؟
عباس علمدار کے ننیحالی رشتےداروں میں سے تھا۔ عباس کہتا ہے لعنت ہے تجھ پر، کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھ سے اپنے بہن کے بیٹوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ حسین کہتے ہیں بھیا عباس چاروں بھائی جاؤ سن لو کیا کہتا ہے۔ عباس تینوں بھائی کو لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں ملعون تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ عباس میں تم چاروں بھائیوں کے لیے بنجا سے امان نامہ لکھا کے لایا ہوں۔ حسین کا ساتھ چھوڑ دو چلو، امان نامہ تمہارے لایا ہوں۔ ایک بار عباس کے توریے پہ بل پڑتے کہتے ہیں ملعون ہمارے لیے امان نامہ لایا ہے اور فرزند رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے، لعنت ہو تجھ کو، لعنت تمہارے امان نامے پر۔ زہرقین یہ دیکھ رہے تھے تو سوچا کہ چل کے عباس سے یہ کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سمر کے بہکاوے میں آ گئے ہو۔ عباس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں فرزند مولا آپ کو معلوم ہے آپ کے ماں نے آپ کا ماں کا نکاح کیوں کیا تھا؟ ایک بار عباس کو سننا تھا کہ ایک بار غیظ آ جاتا ہے، کہتے زہرقین عباس ایک بار انگڑائی لیتے ہیں، ان کا پیر زمین تک پہنچ جاتا ہے، رکاوٹ ٹوٹ جاتی ہے، انگڑائی لے کر کہتے زہرقین میں یہیں کھڑا ہوں، جا کے آقا سے اجازت نامہ لے آؤ، میں کوفیوں کو شامیوں کو کوفے کی سرحد تک نہ پہنچانتا۔ عباس میرا نام جانے میں اتنا یہی عباس شانے کٹ گئے، دریا پر شہید ہو گئے۔ جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچتا ہے تو زین آپ علیہ السلام مدینہ کے باہر کارواں کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بشیر جا کے کارواں یہاں ہے، جا کے مدینہ میں اعلان کر دو۔ بشیر جا کر اعلان کرتا ہے اے مدینہ والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، فرزند زہرا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ بشیر اعلان کر رہا تھا کہ ایک برقع پوش نوجوان ایک چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑ کے آتی ہے، کہتی ہے سنانی سنانے والا کیا سنانی سنا رہا ہے؟ کہتا حسین شہید ہو گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ ایک بار آنے والی وہ صبح نجف کا رخ کرتی ہے آقا عباس ایک بار بشیر طرف جاتا کہتے نہیں ایسا مت کہیے، عباس کے دونوں شانے کٹ گئے تھے، سر پہ گرز لگا تھا تب شہید ہوئے۔ ملبرین کہتی ہے میرا بیٹا اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے میں سوار ہوتا تھا تو پیر زمین کو خط کھاتے تھے، اس کے سر پہ گرز کیسے لگا؟ بشیر کہتا ہے وہ صبح عباس پاری لے کر آ رہے تھے، ایک ملعون کھجور کے آڑ سے دائیں بازو شہید کرتا ہے، آپ بائیں ہاتھوں میں علم و مشق پکڑتے ہیں اور بائیں ہاتھ بھی شہید کر دیا جاتا ہے، دانتوں سے مشق کو پکڑتے ہیں، مشق میں تیر لگتا ہے، عباس نابود ہو جاتے ہیں، پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں، اتنے میں آنکھ میں تیر لگتا ہے۔ عباس کے ہاتھوں تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹنوں کے ذریعے تیر نکالے، آپ جھکتے ہیں، آخری گوز ملعون آپ کے سر پہ مارتا ہے، آپ بھوکے زین سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ عباس سے ظالموں کو اتنا بغض تھا کہ بعد شہادت عباس آپ کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔